91 کوئی بھی نیکی اگر ثواب کی نیت نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عمل لمن لا نیت له ولا اجر لمن لا حسبۃ له، جو شخص نیت کے بغیر کوئی عمل کرے، اس لیے رمضان المبارک میں روزانہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، ارادہ دل زبان سے نہیں کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، اور اجر و ثواب کی نیت سے۔ جو شخص نیت کے بغیر کوئی عمل کرے، یہ حدیث کے لفظ، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، نیت ہی نہیں، کسی کو پانی پلا رہا ہے، یہ نیت نہیں کہ میں نے ثواب حاصل کرنا، بس ویسے ہی پانی پلا رہا ہوں، پانی تو وہ پی لے گا، آپ نے پلا بھی دیا، میں نے پلا بھی دیا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اور جو شخص ثواب کی نیت کے بغیر کوئی عمل کرے، اس کے لیے اجر و ثواب نہیں۔ تو ہر نیکی کرنے سے پہلے نیت یہ رکھیں کہ اس پر اللہ تعالی مجھے اجر دے۔ راستے میں آتے ہیں، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، آپ پاؤں کی ٹھوکر سے سائڈ پر کر دیتے ہیں، نیت یہ ہو کہ اللہ اس پر مجھے اجر دے، میں نے اس لیے پرے کیا کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا، اور اگر ویسے ہی اسے پاؤں سے پرے کر دیا، نیت یہ نہیں ثواب کی، بیکار کام۔ پہاڑ جتنا عمل بھی اگر نیت کے بغیر، ثواب کے بغیر، تو ثواب کی ضرورت نہیں مجھے۔ اس لیے ہم کہتے ہوتے ہیں نا کہ یہ تیجا پہ اعلان کر دو کہ اس کا ثواب نہیں ملے گا، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی تیجے میں شامل ہوگا؟ کوئی آدمی اپنی والدہ والد کا تیجا کرے گا کہ جب ثواب ہی نہیں تو میں کیا کروں؟ تو مجھے یاد آیا میری ممانی فوت ہوئی تو وہ ان کی وصیت یا حدیث تھی، آخری عمر میں حدیث ہوئی کہ میں جنازہ پڑھاؤں۔ میں گیا جنازہ اسلام آباد شفا سے ہم لے گئے، خانے وال جنازہ پڑھایا۔ تو دوسرا ہی دن تھا، ان کا بیٹا باہر سے آیا اور اس نے کہا کہ کل میری امی کا 40واں ہے، مرے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 30۔ دوسرے دن اعلان ہوا، تیسرے دن اس نے 40واں رکھ دیا۔ تو سید برادری کے بزرگوں نے پوچھا کہ بھئی سجاد حسین یہ تم نے کل 40واں رکھ دیا؟ اس نے کہا نانا ابو روٹی کھلانی ہے برادری کے پاس، وہ میں 40ویں دن کھلاؤں یا تیسرے دن کھلاؤں؟ وہ میں کھلا کے قرض پورا کروں، ان کو اتاروں اور گھر جاؤں؟ اب ثواب کی نیت نہیں تھی نا۔ اس لیے کوئی بھی عمل آپ نے کہہ دیں کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ ابھی ظہر کے بعد ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک رافضی ہے شیعہ، وہ مسجد میں سپیکر دینا چاہتا ہے، تو اسے لے لیا جائے، وہ دینے کو تیار ہے۔ میں نے کہا اسے کہہ دو تمہیں ثواب نہیں ملے گا، سپیکر دے دو تمہیں ثواب نہیں ملے گا۔ وہ تو پھر دے گا ہی نہیں۔ اور جب اسے میں یہ کہوں گا شکریہ، بنڈل آف تھینکس، جزاک اللہ، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، تو میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، فراڈ کر رہا ہوں کہ تیرا مال اللہ نے قبول کر لیا۔ حالانکہ مشرک کا مال تو اللہ کے ہاں کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ثواب کی نیت کے بغیر کوئی کام کیا، کام تو ہو جائے گا لیکن اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ امام البانی رحمہ اللہ اسے بیان کرتے ہیں اپنے صحیح الجامع میں 6131۔ سیدنا خباب بن ارد
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہاجرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبتغی وجہ اللہ ووجب اجرنا علی اللہ فمنا من مضى لم يأكل من اجره شيئا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، بہت بڑی نیکی. ہجرت زندگی کے سابقہ گناہ ختم کر دیا، اتنی بڑی نیکی یہ اسلام میں. نبتغی وجہ اللہ، ہمارا مقصد اللہ کی رضا تھی، خالی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا نہیں تھا. نیت میں یہ تھا کہ اللہ راضی. نبتغی وجہ اللہ ووجب اجرنا علی اللہ، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا. کیوں؟ جب نیت خالص ہو تو اجر تو ملے گا. مالک تو کسی کا کوئی نیکی وہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، چھوٹی سی نیکی بھی، چھوٹی سی نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی، چھوٹا سا دانہ وہ بھی نیکی کل آ جائے گی. کام کرنے سے پہلے ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اب اس میں اللہ کی رضا تھی، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مسجد، مدرسہ، یتیموں کی کفالت، کوئی ایک لقمہ، صرف ایک لقمہ، آدھی کھجور، ایک کھجور کسی کو دیں. زکوٰۃ فرض ہے، اب وہ دیں تو فرض ہے نا. نماز عصر فرض ہے، وہ پڑھی ہے تو نیت کیا ہو؟ اللہ سے اجر لینا ہے، اللہ سے اجر لینا ہے اس کا. فَمِنَّا مَنْ مَضَىٰ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، ہم میں سے کچھ حضرات چلے گئے اللہ کے پاس اور دنیا میں انہوں نے اپنا کوئی بدلہ نہیں پایا. دنیا میں کچھ نہیں، جو نیکی کرتے تھے اوپر ہی جمع ہوتی رہتی. دنیا میں سختی، تنگی، ہر وقت پریشانی، مصیبت، تو دنیا میں ان کو اجر نہیں ملا. سارا اجر کدھر جمع ہے؟ اوپر جمع ہو گیا. ہمیں خوف آتا ہے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. آپ اپنی اور میں اپنی افطاری کی ٹیبل ہی چیک کر لیں، کتنی نعمتیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ابھی ظہر میں جو پڑھائی تھی کہ آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ دی تھی. پھر میں نے فتح الباری جا کر دیکھی، اس کی شرح تلاش کی تو ایک اور حدیث آگے ملی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور اس وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں اور 9 گھروں میں ایک سا پیمانہ تھا عرب کا. اتنے نہ چاول تھے، نہ جو تھے، نہ گیہوں، کوئی شے نہ تھی، کوئی شے گھر میں نہیں تھی، سب آپ نے صدقہ کر دیتے. تو پھر آپ نے جب اب اور کوئی چیز زرہ کے علاوہ اور کوئی چیز بھی گھر میں ایسی نہیں تھی جو گروی رکھی جائے، اس لیے آپ نے اپنی زرہ گروی رکھ دی اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گروی واپس لی. سیدنا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی 4047. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ تعالی یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائی، من بنا للہ مسجد، اس میں بھی مسجد کے اندر بھی رضا، نیت، اللہ سے اجر. اور لفظ حدیث کے یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے مسجد بنائی ہے، اپنی ضرورت کے لیے نہیں کہ مجھے ضرورت ہے میں دور نہ جاؤں تو یہیں مسجد بنا کر یہیں نماز پڑھوں. اللہ کی رضا مقصود تھی، ضرورت تو پوری ہو ہی جاتی، اس میں اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ ویسا ہی گھر اس کے لیے جنت میں بنا دے، اس کے لیے محل تعمیر کر دے گا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اب ثواب کی نیت تھی تو جنت مل گئی. مسجد بنا دی ہے اس لیے کہ میری چکراہٹ چلے، میری مسجد ہے، کوئی میرے بغیر پنکھا آن نہ کرے، کوئی صف نہ بچھا سکے کوئی. سبحان اللہ. تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر نہ بنائی. کونج کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے مسجد میں
حصہ ڈالا، اللہ اس کے بدلے بھی جنت میں محل بنا دے، کونج کا گھونسلہ دے۔ اتنے لازمی نہیں کہ پوری لینٹر ہی آپ ڈالیں، آپ نے 10 روپے کی ایک اینٹ کیوں نہ لگا دی، ایک اینٹ دینی ہے صرف کہ یہ مسجد میں لگ جائے، جب تک وہ مسجد آباد رہے گی ثواب ملتا ہی جائے۔ نیت کیا تھی؟ ثواب، نیت مقصود۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 533۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، تم اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرو گے، دیکھیں جو بھی خرچ کرو، تبتغی بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، اجر ضرور ملے گا تمہیں، اجر ضرور ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ کہ یہ کہ میں خود ہی ضائع کر دوں، میں کسی کی نوکری لگوا دوں، کسی کو کپڑا پہنا دوں، تو مجلس میں بیٹھ کے یہ سوٹ تو میں نے دیا ہے، اس کو یہ سوٹ تو میرا ہے، جوتے میرے ہیں، ٹوپی میری ہے، میں نے دیا اس کو، اور وہ تھوڑا سا کوئی بات اس نے کہا شرم نہیں آتی، میرے آگے بولتا ہے تجھے اتنا سا پال کے تجھے نوکری بچے دلوا دیے، سارا کچھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ احسان جتلا۔ ایسے شخص سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کرے گا، ناراض ہوگا اس سے، میں تجھ سے بات بھی نہیں کروں، احسان جتلانے والا۔ اجر و ثواب کے لیے دیا ہے تو پھر پتہ ہی نہیں کس نے سوٹ دیا ہے، پھر کس نے دیے کپڑے اور کس نے دیے جوتے، پتہ ہی۔ اب کتنی نیکی ہے، یعنی حتی ما تجعل فی امرأتک، اگر تو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی دے گا اللہ اس میں بھی اجر دے دے گا، لیکن ہے بڑا مشکل، اپنی ذمہ داری پہ دیجیے۔ ہمارا معاشرہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے، ساس امی سامنے بیٹھی ہو نا بیوی کی، میری والدہ جو کہہ لیں ہماری والدہ، اور پھر آپ لقمہ توڑ کے کوئی بندہ بیوی کے منہ میں دے، پھر دیکھو کیسے اس کی جوتیاں پڑتی ہیں، اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، کہتے ماں لگتی ہے جو اس کو سبحان، یہ مجھے دے، ماں کو دے، اور حدیث کے لفظ ماں کو تو دینا ہی دینا ہے، ماں کو تو دینا ہی دینا ہے، سبحان اللہ۔ وہ عرب کا وہ سعودی جو پورا لقمہ منہ میں چبا کر بالکل بنا کر پھر وہ نکال کر اپنی والدہ کے منہ میں دیتا تھا، سبحان، اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا، اس کو کھا ہی نہیں سکتے تھے، اسے اتنا نرم کرتا، اتنا نرم کرتا، ماں کی خدمت کرتا۔ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دو گے، ایک تو واقعی حقیقت میں اس کا معنی یہی ہے کہ روٹی توڑیں اور اس کے منہ میں لقمہ دے دیں، دے کر دیکھ لیں بیوی کتنی خوش ہوگی، لیکن اکیلے میں دیجیے گا، اپنے کمرے میں دیجیے گا، برادری گھر میں سب کے سامنے نہیں، سارے کہیں گے رن مرید، سارے کہیں گے، تلاش کرنا نا رن مرید، تو کہیں گے میرے ابے کو دے گا، روٹیاں توڑ توڑ کے دیتا ہے وہ، اسے بھی اس کا بھی ثواب اللہ عطا فرمائے گا، حالانکہ بیوی کے ہاتھ پیر سب چیزیں موجود ہیں، پکڑ سکتی ہے، کھا سکتی ہے، نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا، کہ میں اس اللہ کی بندی کو لقمہ کھلا دوں، سبحان اللہ۔ مجھے خبر ملی پچھلے دنوں، میں سیالکوٹ گیا ہوں، بہت بڑی فیکٹری تھی، سرجیکل آلات بناتے ہیں، ڈاکٹر ہیں خود، تو وہاں درس تھا، ان کے جو والد تھے وہ ایک عیدگاہ روڈ پر نا ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس میں بڑے لینڈ لارڈ ارب پتیاں زمین پر بیٹھے تھے، فرش پر، جہاں وہ بیٹھا ہوا بھوکا، اس کے بعد بیٹھ کے گھر سے کھانا لاتے، توڑ توڑ کے اس کے منہ میں دیتے رہتے، صبح صبح لوگ واک کر رہے ہیں، وہ صبح صبح کھانا تیار کر کے اس فقیر کو کھلا کے اور چلے جاتے تھے، سبحان اللہ۔ اب وہ جس عقیدے کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، بھوکا تو ہے نا، اجر ملے گا، اجر ملے گا، اس لیے رسول اللہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا جگر ہے، جگر ہے، اس کو کھلاؤ گے اجر ملے گا، وہ کوئی مرغی کیوں نہ، چوزا کیوں نہ، وہ اس کو کھلایا کرتا کھانا، اس لیے کھلاتا اللہ کی رضا کرتا، اللہ نے اس کے بعد اس سے بھی بہت دیا، آگے اولاد کو بھی اللہ نے بہت دے رکھا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی سب لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، میں بیمار ہو گیا ہوں، تو اب میں تو نیکی نہیں کر سکتا، مسجد بھی نہیں جا سکتا، خرچ بھی نہیں کر سکتا، فلان کوئی بھی نہیں، قیام بھی نہیں کر سکتا، قرآن کی تلاوت بھی کم ہوگی، بیمار ہو گیا ہوں،
پیچھے رہ جاؤ. آپ نے فرمایا انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجۃ ورفعہ. نہ بالکل نہیں پیچھے رہو گے، بالکل پیچھے نہیں رہو گے. جو نیک اعمال تم کرو گے ان سے تمہارے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے اور تمہارا مرتبہ ان سے بھی بلند ہو جائے گا. کیوں کہ دل میں اب نیت یہ ہے کہ اوہو بیمار ہو گیا ہوں اور اب باہر نکل کر کسی فقیر کو میں نے آج کھجور نہیں دی، بیمار ہو گیا ہوں مسجد میں نہیں جا سکا، بیمار ہو گیا ہوں قرآن نہیں پڑھ سکا. دل میں تکلیف ہے نا. اب نیت کیا تھی کہ ٹھیک ہوتا تھا میں ہوتا ادھر ہی ہوتا. اب نیت خالص تھی تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کرنے والوں کے ساتھ اس کا مقام بلکہ ان سے بھی اعلیٰ رکھ رہا ہے. اس لیے کوئی بھی کام کریں تو اس میں ثواب کی نیت. اس حوالے سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا باقاعدہ زنا کے بارے میں. آپ امت کو سمجھا رہے تھے صحابہ گناہ کے قریب تک نہ پڑھو، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر ہم اپنی بیویوں سے جا کر اپنا حق حاصل کرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر ملے گا؟ فرمایا جب تم گناہ کرو گے زنا سزا ملے گی، یہ سزا ملے گی. فرمایا اسی طرح جب تم حق ادا کرو گے اللہ تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ہر کام کرنے سے پہلے اس نیکی کا ذہن یہ رکھیے کہ میں مسجد میں چوکیدار ہوں، صفائی کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. نوکری تو ہے ہی اللہ کی رضا. تو انشاءاللہ اللہ سے ہم اس حال میں ملیں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم اپنے رب سے راضی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.